الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، جس کے لیے ہر قسم کی عبادت ہے، ہر قسم کی بندگی ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادات میں کوئی اس کا ساتھی ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے۔ وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، تمام مخلوقات کو روزی دینے والا اور تمام امور کا انجام دینے والا ہے۔ سبحان ما شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی جانب اپنی دعوت کے ساتھ روانہ کیا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور جن کی نبوت و رسالت قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماور بہنوں، آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے قربانی کے مقاصد یا قربانی کا پیغام، اس تعلق سے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کی جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ مسائل قربانی پر بھی کچھ مختصر باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری عبادات کو، ہماری تمام نوافل کو، فرائض کو اپنی مہربانی سے شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان محترم اور سامعین کرام، ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، آج کا جو دن ہے
یہ دن یوم عرفہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی ہمارے اوپر یہ رہی ہے، ہندوستان والوں پر خاص طور پر، کہ آج کا دن ہمارے لیے ایسے وقت میں آیا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ آج کا دن ہمارے اعتبار سے افضل اور برکتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا ہے۔ اس لیے کہ ایک تو یہ ایام جو چل رہے ہیں عشر ذی الحجہ، یہ 10 دن ہی اپنے اندر اہمیت کے حامل ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، آپ لوگوں نے اس سے پہلے سنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا جو اس دن کی فضیلت کے تعلق سے ذکر ہے وہ یہ کہ یہ دن ہمارا جمعہ کے دن آیا ہوا ہے، اور جمعہ کا دن خود اپنے اندر اہمیت کا حامل ہے، فضیلت کا حامل ہے۔ اور تیسرا پھر آج کا دن جو ہے یوم عرفہ ہے۔ آج کے دن کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ یہ دن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے زیادہ افضل ترین دنوں کے اندر ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین جتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، کسی اور دن یہ عمل نہیں کیا جاتا۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کے دن کی خصوصیتوں میں سے ایک اہم ترین خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آج کے دن مانگی جانے والی ساری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جو بھی دعا اللہ رب العالمین کے سامنے مانگی جائے گی، اللہ رب العالمین کے سامنے جو بھی سوال کیا جائے گا، اللہ اسے عطا فرمائے گا اور اسے پورا فرمائے گا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں سے ایسے بہت سارے لوگ تھے جو اپنی دعاؤں کو یوم عرفہ کے لیے بچا کر رکھتے تھے، حالانکہ سال بھر ان کے لیے ضرورتیں ہوتی تھی، سال میں جب چاہیں اللہ سے مانگ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ آج کے دن ہی ہماری بات کو سنتا ہے، سال تمام اللہ کے سامنے دعائیں کرو، اللہ ہماری بات سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ لیکن اسلاف کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ یوم عرفہ کے لیے اپنی بہت ساری دعاؤں کو اٹھا کر رکھتے، اور آج کے دن وہ دعائیں اللہ کے سامنے پیش کرتے، آج کے دن اللہ سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم نے عرفہ کے دن جو بھی مانگا، سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ ساری چیزیں عطا فرما دی۔ تو آج کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ایک گزشتہ سال کے تمام گناہ، چھوٹے گناہ، اور آئندہ آنے والے سال کے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دن جو آدھا گزر گیا ہے، ابھی اور آدھا دن باقی ہے، کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ سے سامنے دعائیں کرتے رہیں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوتوں میں اس دن کو اور جو باقی دن کے اوقات ہیں اس کو ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں ہمارے عنوان کی طرف۔ قربانی، جیسا کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے نماز کو عبادت کہا، جہاں اللہ رب العالمین نے روزے کو عبادت کہا، جہاں زکوٰۃ ایک قسم کی عبادت ہے، جہاں حج اور قربانیاں، جہاں حج اور عمرے اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں شامل ہیں، وہیں پر قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم جو ہے عبادت ہے، اور یہ عبادت خصوصیت کے ساتھ جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جاتی ہے۔ یہ عبادت صرف قربان کرنے کا، جانور کو ذبح کرنے کا، اس کا خون بہانے کا، گوشت کھانے اور کھلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی کے اس عید کے اندر اور قربانی کے اس عمل کے اندر بے شمار نصیحتیں، بے شمار پیغامات اور بے شمار مقاصد اللہ رب العالمین نے پیوست جو ہے کر رکھے ہیں۔ قربانی کے اندر بے شمار مقاصد ہیں اور بہت سارے پیغامات ہیں ایک ایمان والے بندے کے لیے اور سمجھنے والے بندوں کے لیے۔ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قربانی کے تعلق سے اپنے کلام حکیم کے اندر ذکر فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانیاں کیجیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا جو ہے رب ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ تو قربانی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کی بات کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ من وجد سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا قربانی میں حصے دار بننے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کی استطاعت کے باوجود، قربانی کی طاقت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہوتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، جو ہمارے طریقے کو نہ اختیار کرے اس کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کی تاریخ کی اگر بات کریں تو قربانی کا جو اصل ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ قربانی کی بنیاد اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے اور وہیں سے اس کی ابتدا ہے، لیکن قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی تاریخ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ پڑھ کر سنائیے، جنہوں نے اپنی اپنی قربانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا تھا، جن میں سے ایک کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور دوسری قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہ فرمایا۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، تو اس بھائی نے کہا جس کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا تھا کہ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، قربانی اصل میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہی لوگوں کی قبول کی جاتی ہے جو متقی ہوتے ہیں اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں بنیادی طور پر دو باتوں کا علم ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قربانی کا عمل، قربانی کی عبادت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے یہ رائج ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اور دوسری بات جو معلوم ہوئی کہ قربانیاں قبول ہونے کا سب سے اہم ترین ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے اور اخلاص کے ساتھ کرنے والی عبادت ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ قربانیاں پیش کی جائیں گی اللہ کے دربار میں تو وہ قربانیاں اللہ کے دربار میں قبول کی جائیں گی، ورنہ ہمارے گوشت کی، ہمارے خون کے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا آدم علیہ السلام کے بعد جتنی امتیں دنیا میں آئیں ان تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی عبادت کو جو ہے رائج رکھا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حج کے اندر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہم نے تمام امتوں پر قربانی کے عمل کو رواج رکھا تھا، رائج رکھا تھا، ہر امت کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ قربانیاں کریں، اور اس اللہ رب العالمین نے جو جانور ان کو عطا کیا ہے اس پہ اللہ کا نام لیں اور اس کو اللہ کا نام لے کر جو ہے ذبح کیا جائے۔ من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام سے مراد وہ جانور ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے اور جو قربانی کے موقع پر جو ہے ذبح کیے جاتے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس بات کو یاد رکھو کہ تم تمام کا رب اکیلا ایک اللہ ہے جو برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں ہے۔ فَأَسْلِمُوا فَلَوْ وَأَسْلِمُوا، اسی کے فرمانبردار بن کے رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے، آدم علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا ہے، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا، ہر امت نے اپنے اپنے قربانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد جہاں تک معاملہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر ان کے تذکرے بیان فرمائے، ان کی تعریف بیان فرمائی، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کہا
کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام زندگی کے اندر جو ہے نمونہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں میں شامل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار آزمائشوں سے دوچار کیا، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے امتحان لیا، ہر قدم پہ ان کو آزمایا گیا، اور ہر موڑ پر ہر قدم پہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں کھرے اترے، اللہ کے ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کے بارے میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا دوست، اللہ تعالیٰ کا ولی کون بنتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی باتوں پر عمل کرنے والا، اس کے امتحانات میں کامیاب ہونے والا، اس کے ذریعے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے دین پر قائم رکھنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا جو ہوتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سے بھی کہا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب اس بات کی وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کے بارے میں آپ سے نہیں کہا کہ آپ نوح کی اتباع کریں، آپ جو ہے ہود کی اتباع کریں، آپ صالح کی اتباع کریں، آپ موسیٰ کی اتباع کریں، آپ عیسیٰ کی اتباع کریں۔ کسی نبی کا اللہ نے تذکرہ نہیں فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے جس پیغمبر کی اتباع کرنے کا اپنے پیغمبر کو حکم دیا، وہ پیغمبر حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی جانب اس بات کی وحی کی ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم کے دین کی اتباع کریں، وما کان من المشرکین، جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صافات کے اندر فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے وہ منظر بیان کیا ہے کہ چشمے فلک نے ایسا منظر نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا ہے۔ ایک باپ جو ہے اپنے چھوٹے بیٹے کے سامنے یہ بیان کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، انی اریٰ فی المنام، میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تریٰ، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس بیٹے نے بھی کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ان قریب آپ مجھے جو ہے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر رب العالمین نے آگے بیان فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، یہ قربانی ہے اور یہی اصل قربانی کا پیغام ہے۔ وہ دونوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے حکم کے آگے، وتلہ للجبین، اور پیشانی کو زمین پر ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے آواز لگائی ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز لگائی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب کو سچ کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح جو ہے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ رب العالمین نے کہا وہ جو منظر تھا، وہ جو واقعہ ہوا تھا، یہ بہت بڑا جو ہے امتحان تھا حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی اور فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، وفدیناہ بذبح عظیم، اور انہوں نے بہت بڑی قربانی کو اللہ کے سامنے پیش کیا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری اس قربانی کو ہم نے آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہاں قربانی کا مقصد اولاد کو ذبح کرنا نہیں تھا، وہاں قربانی کا مقصد کسی جانور کو ذبح کرنا نہیں تھا۔ اصل قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی پابجائی کرنا، اللہ کی بات کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات کی فرمانبرداری کرنا، اصل یہ قربانی کا پیغام ہے۔ اس کے علاوہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ قربانی کے اندر کیا مقاصد ہیں؟ قربانی کا پیغام کیا ہے؟ سب سے بنیادی پیغام قربانی کا یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے، اور اخلاص کے ساتھ ہم اللہ کے دربار میں عمل کرنے والے بن جائیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا
لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں نہ تمہارے قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارے قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینال التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو جو چیز تم سے مقصود ہے وہ تمہارا تقوی ہے، تمہارے دلوں کی پاکیزگی ہے، تمہارے دلوں کی جو ہے صفائی ہے۔ اللہ کے دربار میں یہ چیز زیادہ اہم ہے اور اللہ تعالیٰ کو اصل یہی چیز مقصود ہے۔ تمہارے قربانیوں کے گوشت سے اللہ کو کیا سروکار ہے؟ تمہارے قربانیوں کے خون سے اللہ کو کیا مطلب ہے؟ تم نے جانور ذبح کیا، تم نے اس کو کھا بھی لیا، لوگوں کو کھلا بھی دیا، اللہ کے پاس کیا پہنچا؟ نہ قربانی کا گوشت پہنچا نہ اس کا خون پہنچا، وہ ساری چیز تمہارے پاس باقی رہے گی۔ اللہ کو جو چیز پہنچنے والی ہے وہ ہمارا تقوی ہے، ہماری پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں احادیث کے اندر کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ کون آدمی کتنا زیادہ خوبصورت ہے، کون آدمی کتنا زیادہ مالدار ہے۔ نہ اللہ کو تمہارے مال سے کوئی مطلب ہے، نہ اللہ کو تمہارے جو ہے صورتوں سے کوئی مطلب ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اور اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہمارے دلوں کی خوبصورتی ہے، ہمارے دلوں کی پاکیزگی ہے، ہمارے اعمال کی پاکیزگیاں ہیں، ہمارے اعمال کا اخلاص ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو قربانی کے پیغامات میں، قربانی کے مقاصد میں سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی رہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر رہے، اللہ کو رب مانتے ہوئے، اللہ کو خالق جانتے ہوئے ہم اللہ کے دربار میں قربانیاں پیش کریں۔ وہی قربانی اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں ان کی قبول کی جاتی ہیں جو تقوی والے ہوں، پرہیزگار ہوں۔ ہمارے پاس آج کا رواج ہے، ہمارے پڑوسی بکرا لے کر آئے، 10,000 کا بکرا ہے، 20,000 کا بکرا ہے، ارے ان کے پاس جو ہے ہم سے زیادہ مال نہیں ہے، ہم سے کمتر ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے پاس اتنا زیادہ مہنگا بکرا، چلو ہم ان سے زیادہ بڑا بکرا لے کر آئیں گے، ہم 30,000 کا بکرا لے کر آئیں گے۔ آج بکروں کے اوپر قیمتیں لگا کر، بکروں پہ جو ہے قیمتوں کو بڑھا چڑھا کر جو ہے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ سے سوال کیا گیا کہ آپ لوگوں کے زمانوں میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھی؟ صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک جانور گھر میں ذبح کیا جاتا تھا اور وہ ایک جانور جو ہے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد صحابی فرماتے ہیں کہ بعد کے زمانوں میں، یعنی ہم جو زمانہ دیکھ رہے ہیں، صحابی کا بیان ہے، ہم جو زمانہ دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں لوگ جو ہے جانور پہ جانور ذبح کرتے جا رہے ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اس صحابی نے وہ دور دیکھا تھا جبکہ ابھی تابعین موجود ہیں، ابھی صحابہ موجود ہیں، اس زمانے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ آج لوگ جو ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں اخلاص ختم ہو گیا ہے، لوگ جانوروں قربانی کرنے کے بعد جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہمارے زمانوں میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہمارے زمانے میں قربانی کا جو مسئلہ ہوا کرتا تھا، ایک جانور سارے گھر والوں کے لیے، سارے خاندان والوں کے لیے وہ کفایت کر جاتا تھا، اور آج ہم 2 جانور، 3 جانور، 4 جانور گھروں میں لاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ الگ ہے کہ آپ ذبح کریں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، مال دیا ہے، آپ اللہ کے راہ میں 4 نہیں 10 ذبح کیجئے، 20 ذبح کیجئے، لیکن جانوروں کی تعداد بتا کر فخر محسوس کرنا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بتانا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو منوانا کہ دیکھو ہمارے گھر میں 4 بکرے ذبح ہوئے، ہم نے 10 بکرے ذبح کیے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں ہے۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ ایک جانور ذبح کرتے ہیں، اس ایک جانور کی قیمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی، اور آپ کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اجر بھی ملے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ وغیرہ اس کے اپوزٹ، اگر آپ ایک بکرے کے بجائے 10 بکرے ذبح کر لیں اور دل میں آپ اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، نمود ہو، دکھلاوا ہو، شہرت ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ایک بھی فائدہ آپ کو نہیں پہنچنے والا ہے، نہ آپ کے نام اعمال میں کوئی نیکی لکھی جائے گی۔ تو قربانی کے پیغامات میں، قربانی کے مقاصد میں سب سے بنیادی پیغام، سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ ہے تقوی، اخلاص کا پایا جانا، اللہ کے ڈر کا پیدا کرنا۔ اگر یہ ہے، اس کے ساتھ قربانیاں پیش کی جاتی ہیں تو اللہ کے دربار میں اس کا فائدہ ہے، اور قیامت کے دن ہمارے لیے وہ چیز فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو مقصد ہے قربانی کا وہ ہے
اللہ رب العالمین کی بندگی اور اطاعت میں اپنے آپ کو مقدم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ایک ایمان والے بندے پر یہ واجب ہے کہ وہ کام بغیر کسی سوال کے کر گزرے۔ اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، ہمیں وہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہم اس بارے میں سوچیں گے، مشورہ کریں گے، غور و فکر کریں گے، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا تو کریں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو چھوڑ دیں گے۔ یہ ہمارا عمل ایسا اگر ہوگا تو اللہ کے دربار میں ہمارے لیے ناکامی اور نامرادی ہوگی۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے سے سوال کیا، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم جہاں آ جائے، ایک ایمان والے کو نہ سوچنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ سوال کرنا ہے، نہ مشورہ کرنا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، ہمیں عمل کرنا ہے، چاہے وہ عمل کسی بھی اعتبار سے ہو، قربانی کی بات ہو، نماز کی بات ہو، زکوٰۃ کی بات ہو، حج کی بات ہو، صدقات و خیرات کی بات ہو، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کی بات ہو، معاشرے میں رہنے سہنے کی بات ہو، کاروبار بزنس کی بات ہو، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی بات کو مقدم رکھنا، اللہ کے فیصلے کو ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ اصل قربانی کا مقصد ہے۔ صرف گوشت کا کھانا کھلانا مقصد نہیں ہے، بنیادی مقصدوں میں ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم جہاں پر آ جائے، کرنے کی بات ہو اسے کیا جائے، اللہ نے جس بات سے منع کیا جائے اس سے رک جایا جائے، یہ بھی قربانی ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے اندر جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ ہے ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پایا جانا چاہیے۔ قربانی صرف بکرے کے نہیں بلکہ قربانی کے اندر بہت ساری باتیں شامل ہے۔ ایک آدمی نفس کی قربانی پیش کرے، نفسانی خواہشات قربانی اللہ کے سامنے پیش کرے، نفس برائی کی دعوت دیتا ہے، ہم اپنے آپ کی قربانی پیش کریں، برائی سے اجتناب کریں، اللہ کی بات کو ماننے والے بن جائیں، یہ بھی قربانی ہے۔ ہمارا نفس، ہمارا ضمیر انا کی دعوت دیتا ہے، میں بڑا، میرا گھر بڑا، میرا خاندان اونچا، میں زیادہ بڑا، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، یہ انانیت، خود پسندی، لفظ میں، اس کی قربانی اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے، یہ قربانی کا پیغام ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں انانیت ہے، جن کے دلوں میں نفسانی خواہشات کی اتباع ہے، جن کے دلوں میں جو ہے اپنے آپ کو اونچا سمجھنا ہے۔ یہ تمام چیزوں کی قربانیاں اللہ کے دربار میں پیش کی جائیں، تبھی ہمارا قربانی والا عمل جو ہوگا، بظاہر قربانی والا جو عمل ہوگا وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو قربانی کے پیغام کے اندر یہ بھی بات موجود ہے کہ ہمارے دلوں میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ قربانیاں تمام طرح کی قربانیاں ہو۔ اگر ہمارے بڑے، ہمارے ماں باپ، ہمارے گھر کے ذمہ دار ہمیں اللہ کی نافرمانی کی بات کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتے ہیں، تو ہمارے ماں باپ کی بات کو قربان کیا جائے، اللہ کی بات کو مانا جائے۔ ہمارے دوست اگر ہمیں غلط کام کی دعوت دیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہمیں برائی کی طرف بلاتے ہیں، ہمارے دوست کی بات کو قربان کر دیا جائے، اللہ کی بات کو مانا جائے، یہ قربانی کا پیغام ہے، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں آج اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر، اپنے دوستوں کے ساتھ رہ کر جو ہے اچھے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ ملے اور کل خراب ہو گئے۔ کتنے ایسے مسلمان نوجوان ہیں جو گھروں کا ماحول اچھا، گھرانہ ان کا اچھا، ماں باپ اچھے، سارے چیزیں نیک ہے، اچھے اعمال کرنے والے، لیکن دوست برا ملا، دوستوں کی بری صحبت کی وجہ سے کئی نوجوان جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے بن گئے اور نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو قربانی صرف گوشت کھانے کھلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جائے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ماں پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ہمارے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے جس انداز سے قربانیاں پیش کی، زندگی کے ہر موڑ پہ قربانیاں انہوں نے پیش کی، صرف یہ واقعہ نہیں، آپ ان کی پیدائش سے مرحلے کو دیکھتے جائیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر ان کے تذکرے بیان فرمائے۔ جب پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی تو اپنے باپ کو دیکھا کہ باپ جو ہے بتوں کو بنا رہا ہے، باپ بتوں کا بنانے والا ہے، خود بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور ان کے سامنے عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کو عقل سے نوازا، شعور سے نوازا، اپنے باپ کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تتخذون اصناما،
آپ یہ بت کیوں بناتے ہیں؟ انہیں خود بناتے بھی ہوں اور ان کی عبادتیں بھی کرتے ہوں۔ اس کے بعد قوم کے سامنے آئے، قوم کے سامنے اللہ کی بات کو پیش کیا، اس کے بعد بادشاہ وقت کے سامنے آ گئے، وہاں پر بھی اپنی بات کو منوا کر رہے اور بادشاہ وقت سے نہ گھبرایا نہ اس سے ڈرے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر محلے کا کونسلر اونچی آواز سے بات کرے تو ہمارے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، سر سے پیر تک پسینہ آ جاتا ہے۔ شہر کا ایم ایل اے اگر کوئی بڑی بات کر دے ہمارے دلوں میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ بھی کیسا بادشاہ جس نے 400 سال سے حکومت پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ 400 سال سے وہ بادشاہ حکومت پر قابض ہے۔ ایسے بادشاہ کے سامنے ان کا لوگوں نے ذکر کیا اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ایک ہی بندہ، ایک نوجوان ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ یہاں کا پیدا ہونے والا، یہیں کا بڑا ہونے والا ہے، اور وہ ایسی ایسی باتیں کہتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ بادشاہ وقت نے بلایا، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ نے کہا کہ کیا آپ نے جو ہے اس واقعے کو نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ وقت کے سامنے اللہ کے تعلق سے جھگڑا کیا۔ بادشاہ نے سوال کیا، میں ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنے قید خانے سے 2 لوگوں کو بلایا، ایک قیدی جس کو آزاد کیا جانا تھا اسے قتل کر دیا، اور دوسرا قیدی جس پر قتل کا مقدمہ دائر ہو چکا تھا اسے مارا جانا چاہیے تھا، اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی پیدا کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ اس کی بات کا جواب نہ دیا بلکہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ انہوں نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی اللہ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر بتا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ آدمی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، گھبرا گیا اور پریشان ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ بادشاہ وقت کے سامنے قربانیاں پیش کی، ستائے گئے، ان کو مارنے کے لیے دھمکیاں دی گئی، آگ میں داخل کیا گیا، ہر مقام پہ صبر کا جو ہے دامن تھامے رہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین کی بات کو بیان کرتے رہے۔ یہ قربانیاں ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین ان کے واقعے کو آنے والے لوگوں کے لیے باقی رکھ چھوڑا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے پیغامات میں سے ایک اہم ترین پیغام میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے اجتماعی وحدت ہمارے اندر قائم ہو جائے، اجتماعیت قائم ہو جائے، اتفاق و اتحاد قائم ہو جائے۔ آج اتفاق و اتحاد کی صرف باتیں کی جاتی ہیں، منبر و محراب سے اتفاق و اتحاد کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، قرآنی آیات بیان کی جاتی ہیں، نبی کے فرامین کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے دل الگ الگ ہیں، ہمارے قلوب بالکل الگ ہیں۔ ہم ہاتھ تو ملاتے ہیں لیکن ہمارے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، ہم لوگوں سے گلے تو ملتے ہیں لیکن ہمارے دل الگ الگ ہیں، نظریات الگ الگ ہیں، افکار الگ الگ ہیں۔ اختلافات ہر کسی میں ہوتے ہیں، دین کے معاملات میں ہو، دنیاوی معاملات میں ہو، اختلاف کا ہونا یہ لازمی شے ہے، لیکن اختلافات کو انفرادیت کے ساتھ جوڑنا، اختلافات کی وجہ سے مساجد سے دور ہو جانا، اختلافات کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور کر دینا، اختلافات کی وجہ سے جو ہے لوگوں سے کٹ جانا اور ہمیشہ کے لیے دشمنیوں کو پیدا کرنا، دلوں میں بغض کا پیدا کرنا، یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ قربانی کا مقاصد کے اندر، اس کے پیغامات کے اندر ایک اہم ترین پیغام یہ ہے کہ ہم جس طرح سے 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک جو ہے اجتماعیت کے ساتھ، اتفاق و اتحاد کے ساتھ اللہ کے دربار میں جانوروں کو پیش کرتے ہیں، ویسا اتحاد ہماری زندگی کے اندر پایا جائے، ہمارے آپسی معاملات کے اندر پایا جائے۔ ہم جس طرح ہاتھوں کو ملاتے ہیں ہمارے قلوب بھی ملنے چاہیے، دل بھی ملنے چاہیے۔ اتفاق و اتحاد کا پیغام بھی ہمیں قربانی کے اندر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے قربانیوں کے اندر ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ ہم سے اپنے لیے نہ سوچیں بلکہ غربا کا، مساکین کا، فقراء کا، اپنے اقربا کا بھی خیال کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اے لوگوں قربانیوں کے گوشت میں سے تم خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ، جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، ان کو بھی، ان کا بھی خیال کرو اور ان کو بھی کھلایا کرو۔ تو قربانی کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ قربانیوں کا گوشت، قربانیوں کا جو ہے
جو کچھ اس سے نکلتا ہے اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں، تو ہمارے بھائیوں کا بھی خیال کیا جائے جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جنہوں نے قربانیاں پیش نہ کی ہوں، ان کا خیال کیا جائے، ان کو بھی کھلایا جائے۔ یہ اصل قربانی کا مقصد ہے اور یہ قربانی کا پیغام ہے۔ اخوت، بھائی چارگی، وحدت، اجتماعیت، اتفاق و اتحاد، توحید، تمام معبودان باطلہ کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کرنا، یہ ساری چیزیں قربانی کے اندر جڑی ہوئی ہیں اور یہ اصل قربانی کے پیغامات میں سے اہم ترین پیغامات ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کے بارہا یا عید کا آنا، یہ قربانی کے مواقع کا آنا ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری اولاد کو بھی اسماعیل علیہ السلام کی طرح بنایا جائے۔ انہوں نے جیسے اپنے باپ کی فرمان برداری کی، باپ نے حکم دیا، باپ نے مشورہ کیا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہو۔ اگر ہمارے بچے ہوتے، آج کے نوجوان اگر ہوتے تو اپنے باپ کو پاگل کہتے، اپنے باپ کو دیوانہ کہتے کہ ابا جان آپ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو کیا مجھے ذبح کر دو گے؟ اس بیٹے نے کیا کیا، کہا کہ اے ابا جان آپ نے خواب میں جو دیکھا ہے آپ اسے کر گزریے، اور ساتھ میں تسلی دے رہا ہے بچہ، کہنے لگا اے ابا جان آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جذبہ، یہ اولاد کے اندر اطاعت کا جذبہ، یہ ہمارے نوجوان نسلوں کے اندر، آنے والی امت کے اندر، آنے والی بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ قربانی کا پیغام ہے، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ قربانی کا پیغام ہے، یہ قربانی کے مقاصد ہیں۔ قربانی صرف گوشت کھانے کا، کھلانے کا، تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بے شمار نصیحتیں ہیں، بے شمار پیغامات ہیں، بے شمار لوگوں کے لیے عبرت کی باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کر رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیشہ اپنے قربانیوں کا عمل کیا ہے، امت کو سکھلایا ہے کہ قربانی اپنے اندر کیا کیا پیغامات رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے مسائل کے اندر کچھ باتیں بیان کر دوں، کیونکہ شاید ممکن ہے آپ لوگوں نے قربانی کے بہت سارے مسائل اس سے پہلے سماعت کیے ہوں گے۔ قربانی کے بنیادی 2-4 مسئلے آپ کے سامنے ذکر کر دوں، کیونکہ کل ہی قربانی کا دن ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ قربانی کے جانور کی عمر کا ہے کہ قربانی کا جانور کس عمر کا ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس تو اونٹوں کا رواج نہیں ہے، اونٹ کے اگر قربانی کی بات کی جائے وہ بھی آپ کے علم میں بات آ جائے، اس لیے بات ذکر کر رہا ہوں کہ اونٹ کی قربانی جس جانور کی جانی چاہیے، اونٹ کی عمر 5 سال مکمل ہو جائے اور وہ اونٹ 6 سال میں لگے تو اس اونٹ کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی اونٹ 5 سال سے کم عمر کا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک معاملہ گائے کا، بیل کا ہے، یہ جانور 2 سال کے ہونے چاہیے۔ ان کے 2 سال مکمل ہو جائیں، تیسرے سال میں داخل ہو جائیں، انہیں گائے اور بیل کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی گائے یا بیل 2 سال سے کم کا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح معاملہ دمبے یا بھیڑ یا پوٹلوں کا ہے، یہ ان لوگوں کی عمر 6 مہینے مکمل ہونے چاہیے۔ اگر 6 مہینے کمپلیٹ ہو گئے، 7ویں مہینے میں وہ جانور داخل ہو گیا، پوٹلا یا دمبا، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب اگر بکریوں کی بات کی جائے جسے چھیلی بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی عمر 1.5 سال سے لے کر 1.25 سال تک اس کی عمر ہونی چاہیے، یعنی اس کے دودھ کے دانت گر جائیں اور جو اس کے پرماننٹ ٹیتھ ہیں وہ آ جائیں، تبھی اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی بکری 1 سال سے کم کی ہے یا 1.5 سال سے کم کی ہے اور اس کے دودھ کے دانت مکمل نہیں گرے اور اصل اس کے جو دانت ہیں وہ نہیں آئے، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے اندر کن جانوروں کو قربانی کرنا ناجائز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے جانور ایسے ہیں جن کو قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلا جانور، ایسا جانور جو کانا ہو، یعنی ایک آنکھ کا ہو۔ اب اس کی ایک آنکھ پیدائشی طور پر ہو یا بعد میں مار لگنے کی وجہ سے ایک آنکھ کا ہو گیا ہو، اگر کوئی جانور ایک آنکھ کا ہے اور اس کا وہ کانا پن بالکل ظاہر ہے کہ دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ جانور ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو ایسے جانور قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا جانور لنگڑا، جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، اگر اس کو چلا کے دیکھا جائے جانور لنگڑ کے چل رہا ہے، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا جانور بہت زیادہ بیمار ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل بیمار ہے،
اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا جانور ہے جو بالکل کمزور ہو، لاغر ہو، جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو، پکڑ کے اگر دیکھا جائے ہڈیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جانور کے اندر، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا جو جانور کان کٹا ہوا ہو، جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، جو جانور عیب دار ہو، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہم نے جانور خریدتے وقت تمام چیزوں کو دیکھ لیا، جب خرید رہے تھے اس کے کان بھی صحیح ہیں، اس کے سینگ بھی صحیح ہیں، اور جانور تندرست بھی تھا، بیمار نہیں تھا، اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جا رہا تھا، ہم نے خرید لیا۔ اب خریدنے کے بعد گھر میں لائے ہیں، لاتے وقت یا گھر میں لانے کے بعد کسی وجہ سے حادثے کا شکار ہو گیا، اس کا سینگ ٹوٹ جائے، اس کا کان کٹ جائے، پاؤں معذور ہو جائے، لنگڑا ہو جائے یا بیمار ہو جائے، تب بھی آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اگر آپ نے جانور خریدنے کے وقت تمام چیزیں دیکھ لی تھی، جب صحیح سلامت تھا، گھر میں لانے کے بعد یہ ہو گیا ہے، تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، الگ سے جانور لینے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، اگرچہ کہ پکوان الگ الگ ہے، رہن سہن الگ الگ ہے، تب بھی ایک جانور کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی؟ 11 بیویاں تھی، اور آپ نے جب مدینہ منورہ میں قربانیاں پیش کی، آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور 9 بیویوں کے پکوان الگ الگ ہوا کرتے تھے، الگ الگ گھر تھے، الگ الگ پکوان تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بکرا ذبح کرتے، ایک دمبا ذبح کرتے، اور وہ دمبا یا بکرا جو ہے آپ کے پورے اہل خانہ کی طرف سے کفایت کر جاتا۔ ہاں اگر اولاد کمانے والی ہیں، ان کی اپنی خواہش ہے کہ ہم بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اجازت ہے، افضل عمل ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ کفایت کا ہے، اگر باپ اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو باپ کی قربانی کے اندر اس کی ساری اولاد خود بخود شامل ہو جاتی ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مرے ہوئے ہوں۔ اس کے علاوہ قربانی کے اوقات کے بارے میں یہ بات بھی بڑی عام ہے، اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، قربانی کا جو وقت ہے وہ نماز عید کے بعد ہے۔ اس دفعہ جو ہے گزشتہ دفعہ کی بہت ساری باتیں اور بہت ساری شکایات ہمیں سننے کو ملی ہیں کہ گزشتہ سال بہت سارے قصابوں نے، اور خاص طور پر وہ لوگ جہاں پر قربانی کا نظم ہوتا ہے، اس طرح قربانی کی جاتی ہے، حصے لوگوں کو تقسیم کیے جاتے ہیں، وہاں پر بہت سارے قصاب لوگ جو ہے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر رہے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا عید کے موقع پر، فرمایا فنصلی، ہم نے نماز عید ادا کر لی ہے، ثم نرجع، ہم لوٹیں گے، فننحر، قربانیاں پیش کریں گے، اور آپ نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا فقط اصاب سنتنا، تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے ایسا نہ کیا، جو آدمی نماز عید سے پہلے قربانی کر دیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے فرمایا اس نے ایسا جانور اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو جلد بازی میں تیار کیا ہوا ہے، وہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے، نہ وہ قربانی جو ہے صحیح معنوں میں قربانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو قربانی کا نظم کیا جاتا ہے وہاں پر بہت سارے جو ہے خیانت کی جا رہی ہے، اور بہت سارے غلط کام وہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ ایک جانور آپ کے سامنے رکھا گیا، اب ایک گائے کے اندر 7 حصے ہیں، ان 7 لوگوں کے وہاں پر نام بیان کیے جاتے ہیں، قربانی کر دی گئی۔ اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس گائے کے ساتھ مزید اور 2-3 گائے لا کر وہاں پر پیش کر دیا جاتا ہے، اور تمام 3 گائے 4 گائے 5 گائے کو ایک ساتھ ملا کے قربان کیا جاتا ہے، اور تمام جانوروں کا گوشت جو ہے آپس میں ملا کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو جانور پہ آپ نے جس کا نام لیا ہے وہی جانور اس کا گوشت ہی ان لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ بہت سارے غلطیاں اور بہت ساری خیانت کی باتیں جو ہے لوگ کرتے ہیں، اس بات کا خاص جو ہے خیال رکھا جائے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ کہ قربانی کے جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، یہ اللہ کے نبی کی سنت رہی ہے۔ اپنے گھر والے آپ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، گھر کی خواتین سے اپنے جانور ذبح کروائیں، یہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ صحابیات جو ہے اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا کرتی تھی، اور ذبح کرتے وقت اپنے چاقو ہتھیار جو بھی آپ کے پاس ہوگا اس کو اچھی طرح سے تیز کر لیا جائے۔ نبی نے فرمایا کہ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو، اور فَلْيُحَدِّ شَفْرَتَهُ، اپنے چاقو کو ہتھیار کو جو ہے تیز کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جانور لٹایا گیا ہے اور ہمارا چاقو بالکل مل ہے،
تو اس کے گردن پہ چاقو پھرائے جا رہے ہیں، وہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، ایسا معاملہ نہ کیا جائے۔ ذبح کرنے کے بھی آداب اسلام نے سکھائے ہیں۔ ہمارا ہتھیار بہت زیادہ تیز ہونا چاہیے، ایک ہی بار میں جو ہے اس کا گلا، اس کی جو شہرگ ہے وہ کٹ جائے۔ اور ذبح کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جانور کی گردن فوری الگ نہ کی جائے جب تک کہ وہ مکمل ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ قصاب کیا کرتے ہیں، اب آپ کے گھر میں 2 بکرے ہیں، یہاں سے آپ اس کو پھر بازو جانا ہے، وہاں سے پھر بازو جانا ہے، یعنی عید کے دن اسے بہت سارے جگہوں پر جانا ہے۔ اب وہ جلد بازی میں کیا کرتا ہے، ابھی جانور زندہ ہی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں، فوری گردن رکھ کر دی جاتی ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، آپ قصاب کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جانور مکمل طور پہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد ہی اس کی گردن جسم سے الگ کی جائے۔ تو یہ قربانی کے بنیادی کچھ باتیں تھیں۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے، قربانی کا وقت جو ہے وہ نماز عید کے بعد ہے۔ نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز عید کے بعد سے لے کر 10 تاریخ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک قربانی کرنے کا یہ وقت ہے۔ اور قربانی جیسا دن میں کرنا جائز ہے، ویسا ہی رات میں بھی کرنا جائز ہے۔ اگر کسی کے لیے دن میں کرنا مناسب نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، قصاب نہیں ملا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر رات میں قربانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ قربانی رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ قربانی کے 4 ایام ہیں۔ تو بہرحال آج خطبہ جمعہ میں میں نے قربانی کے پیغام، اس کے مقاصد اور اس کے بنیادی کچھ مسائل کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کی دعا جو ہے، بہت ساری دعائیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ کو وہ دعائیں یاد ہیں تو بہتر ہے، یاد نہیں ہیں اس کو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یا سب سے آسان جو دعا ہے قربانی کرتے وقت کی، وہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قربانی کرتے وقت دعا سکھلائی، آپ نے دعا پڑھی، اللہم تقبل منی ومن اہلی ومن امت محمد۔ یہ ساری دعائیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن آسان دعا کیا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ آپ کے دل میں نیت ہے، آپ قربانی کس کے نام پہ کر رہے ہیں، وہ آپ کی نیت کافی ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہیں اور قربانی کے جانور کو آپ ذبح کر دیں۔ جانور ذبح کرتے وقت ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے، زبردستی اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ یہ عمل بھی جائز نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے۔ ہاں، جانور کے سامنے آپ نے پانی رکھا ہے، وہ پانی پیا، جتنا پینا ہے پی لیا، بات ختم ہو گئی۔ ذبح کرتے وقت زبردستی پانی اس کے منہ میں داخل کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا دانت دبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دانت کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، زبردستی اس کے دانت کو کھولا جاتا ہے، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے۔ یہ عمل بھی ثابت نہیں ہے۔ اس نے جانور نے پانی پی لیا، اللہ کا نام لے لے، اس کو ذبح کر دیں، انشاءاللہ آپ کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری عبادات میں اخلاص پیدا فرمائے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، شہرت سے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے قبول فرمائے۔ عبادات کے اندر ہونے والی کمیوں کو، خامیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے دور فرما دے اور اسے اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرما دے۔ ہم جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، آج کا دن جو ہے یوم عرفہ ہے، یہ بڑی اہمیت والا دن ہے۔ ہم جو بھی دعائیں تیرے سامنے آج مانگے، اے اللہ تو اس کو عطا فرمانے والا ہے۔ ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہمارے منائب قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، تمام جو ہے مسائل کو ہم سے دور فرما دے۔ خیر زندگی عطا فرما، راحتوں والی زندگی عطا فرما۔ مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اے اللہ خیر کا معاملہ فرما۔ آمین۔ باقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم۔